ہمارے سینوں میں اہل بیت پاک محبت میں اضافہ ہوا اور ہمیں روحانی سکون اور قرار میسر آیا میرے دوستوں. اور مزید کسی گفتگو کی یہ آج نہیں ضرورت محسوس کرتا، لیکن دوستوں نے کے ساتھ جس کو بٹھا دیا کہ آپ سے کچھ کہیں، کیونکہ لنگر میں شاید تھوڑی دیر باقی ہے، اس لیے مجبوراً آپ دوستوں کو مزید بچانے کے لیے گناہگار کو بچا دیا، ورنہ ضرورت نہیں تھی میرے دوستوں. میرے دوستوں، علامہ اقبال کا وہ شعر کہ ہے زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی، ہے زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی، اسی لیے ہم مسلمان اور اسی لیے ہم نمازی. میرے دوستو، یہی وہ پیغام ہے جو ہمیں اور آپ کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا فرمایا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے. وہ یہی مقصد ہے میرے دوستو کہ ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی. اسی لیے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھیوں نے جو قربانی پیش کی میرے دوستوں، اس کو بغور آپ سمجھے. آپ نہ لڑنے کے لیے تشریف لائے تھے اور نہ ہی آپ کا کوئی حکومت لینے کا کوئی مقصد تھا، بلکہ آپ دین سکھانے کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے آپ مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے کوفیوں کے پاس تشریف لا رہے ہیں. لیکن جب وہ اپنے وعدے سے پھر گئے تو آپ واپس جانا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی منشا تھی، اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی حکمت تھی کہ آپ کو اس مقام سے آپ نہ جا سکے، باوجود اس کے کہ انہوں نے آپ کو بڑی کوشش کی کہ آپ چلے جائیں، ابھی میرے اختیار میں ہے، میں کوئی بہانہ کر دوں گا یزید سے، لیکن نہ جا سکے. یزید آپ سے کیا چاہتا تھا؟ یزید فاسق فاجر تھا، بے دین تھا، دین کو نقصان پہنچا رہا تھا، اسلام کو نقصان پہنچا رہا تھا، اور وہ آپ سے یہ چاہتا تھا کہ آپ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں تاکہ سارے مسلمان خاموش ہو جائیں اور میرے مخالفت میں کوئی نہ آ سکے. لیکن آپ نے فرمایا یہ ہو نہیں سکتا، میں اپنی جان کا نذرانہ تو دے سکتا ہوں لیکن باطل کے اوپر کہ ہاتھ بیعت نہیں کر سکتا. بس اتنی سی چیز ہے. آج ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے بھی سامنے یہ موجود ہے سوال کہ دین ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ دین کی طرف آ جاؤ. جب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا کلمہ پڑھا ہے تو اب ہم پر لازم ہو گیا کہ ہم دین کے طرف آ جائیں. دین اور قرآن کی سربلندی کے لیے ہماری طاقت، ہماری دولت، ہمارا وقت، ہماری زندگی سب ہونا چاہیے. اگر دین کی سربلندی میں ہماری زندگی نہیں صرف ہوتی تو میرے دوستو ہم جھوٹے ہیں. ہم نے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی ہم اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں کہ ہم اللہ کے دین سے وفا نہیں کرتے، بلکہ یزید
کیونکہ یزید آج بھی ہے، جتنے بھی باطل پرست ہیں، جتنے بھی گمراہ ہیں، وہ سارے یزیدی ہیں میرے دوستوں، اور ہم ان کے پیچھے چلے تو پھر ہم اور آپ کس کے ہیں؟ یزید کے ہیں یا حسینی ہیں میرے دوستوں؟ یہ ہم اپنے ضمیر سے پوچھیں، اپنے اندر جانیں، اپنا خود محاسبہ کریں کہ ہم کس طرف ہیں۔ کیا ہم دین کے پیچھے چلنے والوں میں یا کہ ہم نفس و شیطان کے پیچھے چلنے والوں میں؟ اگر ہم اللہ کے دین کے پیچھے چلنے والوں میں ہیں، اللہ کے دین جو اللہ کے محبوب نے ہمارے لیے طریقہ چھوڑا تھا، جو اسلام چھوڑا تھا، جو آپ نے اخلاق چھوڑا تھا، جو محبت چھوڑی تھی، وہ ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں تو پھر ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کدھر ہیں میرے دوستوں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جا چیز ہے کیا لوح قلم بھی تیرے۔ تو میرے دوستو، دین کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ نے جو اپنے خون جگر سے دے دے کر یہ اپنا طریقہ، اپنے محبت، اپنا اخلاق جو مسلمانوں کو دیے تھے، وہی دین ہے میرے دوستوں۔ ہمارے پاس اخلاق پیغمبری اگر نہیں ہے تو ہمارے پاس دین نہیں ہے میرے دوستوں۔ اگر ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے تو ہمارے پاس دین نہیں ہے۔ اگر ہم دین پر مر مٹنے کا جذبہ نہیں رکھتے تو حقیقت میں ہم ایمان سے خالی ہیں میرے دوستوں۔ ایمان اسی کے پاس ہے جس کے پاس دین پر مر مٹنے کا جذبہ ہے۔ یہ جذبہ ہی ایمان ہے میرے دوستوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت جس کے سینے میں، وہ ایمان والا ہے۔ اور محبت یہ نہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کروں، بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر اپنے آپ کو قربان کروں، اپنی خواہشات کو قربان کروں، اپنی سمجھ اور فہم اور عقل کو قربان کروں۔ یہ ہے محبت رسول، کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشن کے لیے، آپ کے طریقوں کے لیے، آپ کے دین کے لیے، آپ کے قرآن کی سربلندی کے لیے، اسلام کو آگے تک لے جانے کے لیے میں نے غلامی رسول کو قبول کیا، میں نے دین کی غلامی کو قبول کیا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے حسینی میرے دوستوں۔ اللہ تعالی ہم اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے میرے مرشد مربی خواجہ خواجگان، خواجہ سونا سائیں نور اللہ مرکزہ، یا خواجہ سجن سائیں رحمت اللہ تعالی نور اللہ مرکزہ جو ہے، وہ کیا پیغام دیتے، ان کا کیا مقصد ہے؟ وہ ہمیں دین دینا چاہتے، وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دینا چاہتے، وہ ہمیں دین پر مر مٹنے کا جذبہ دینا چاہتے۔ جب تک ہم اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو اگر دین کے اوپر قربان نہیں کر سکتے تو پھر اور کیا ہم دین کے لیے کر سکتے ہیں میرے دوستوں؟ یہی مقصد ہے کہ ہم اپنا بھولا ہوا سبق یاد دلانے کے لیے اور بھولا ہوا راستہ جو ہم بھٹک گئے اس راستے کو یاد دلانے کے لیے یہ محفلیں ہیں میرے دوستوں۔ اس کا اور کیا مقصد ہے؟ کہ تاکہ ہم اپنے صراط مستقیم کو ہم سمجھ جائیں، اس کو ہم عمل میں لے آئیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو یہ جو عمل ہے یہ ہمیں ظاہر ثابت کرے گا کہ ہم حسینی ہیں، یہ یزیدی ہیں میرے دوست۔ آپ سجن سائیں کو پاس جائیں اور آپ ان کا دیدار کریں، آپ کا دل کہے گا یہ ہے سچا حسین، جس نے اپنے آپ کو، اپنے دوستوں کو، اپنے یاروں کو، اپنی آل کو
حسینی شکل میں ڈال دیا، محمدی صورت میں ڈال دیا، بلکہ ہر وقت ہر لہجہ ان کا یہی سبق ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہی ذکر ہے کہ اللہ 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 اللہ۔ یہ اللہ کا نام جو ہے یہی تو دین ہے میرے دوستوں، یہی تو حسینی ہے میرے دوستوں۔ سمجھنے کی بات ہے اگر جس کے سمجھ میں آ جائے، ورنہ کتنی تقریریں کر لو، کتنی باتیں کر لو، معاملہ حل نہیں ہوتا۔ ہم وہیں کے وہیں جہاں کھڑے تھے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا میرے دوستوں، ہمیں محمدی رنگ میں اپنے آپ کو رنگنا پڑے گا، تب ہم اس دعوے میں سچے ہوں گے کہ ہم اسے نہیں ہیں۔ کیونکہ ہم، میرا اور آپ کا یہ نفس نہیں چاہتا کہ ہم جو ہے وہ دین پر چلے جائیں، اللہ کی نمازیں پڑھیں، قرآن کو سربلند کریں، اللہ کی محبت کی باتیں کریں، اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ نفس نہیں چاہتا، نفس تو کچھ اور چاہتا، لیکن اس نفس کو اللہ اور اس کے حبیب کے تابع کرنا پڑے گا، اللہ اور اس کے محبوب کے فرمان پر اس کو چلانا پڑے گا، تب جا کے ہم اپنے دعوے میں سچے بھی ہوں گے، اور پھر کل قیامت میں ہم اللہ کے محبوب کے جھنڈے تلے ہوں گے میرے دوستوں۔ ہم دنیا میں بھی امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعاؤں سے فیضیاب ہوں گے، ان کی نگاہ کریمی سے فیضیاب ہوں گے، اور کل قیامت میں انہی کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ یہی دین کو بچانے کے لیے آپ نے قربانی دی تھی۔ ورنہ اگر آپ یزید کے اوپر ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو وہ آپ کو نہیں شہید کرتا، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن وہ جانتے تھے کہ اگر ایسا کیا پیچھے امت ساری ختم ہو جائے گی، ساری تباہ برباد ہو جائے گی، اور میرے نانا کا دین جو ہے وہ گمراہی میں چلا جائیں گے یہ امت۔ تو آپ نے دین کو بچانے کے لیے، قرآن کو بچانے کے لیے، اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے قربانی دینا قبول کیا، لیکن دین پر اور قرآن پر حرف نہیں آنے دی۔ لیکن ہم اور آپ جو شب و روز وہ کیا کہتے ہیں کہ گھر کو آگ لگے گھر کے ہی چراغ سے، اسلام کو، دین کو غیر مسلم اس وقت نقصان نہیں پہنچا سکتا جو نقصان ہم خود مسلمان پہنچا رہے ہیں۔ تو ہم اور آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ہم دین کو فائدہ پہنچا رہے ہیں یا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اگر نقصان پہنچا رہے ہیں تو خبردار ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں، بیدار ہو جائیں، ورنہ کل یزیدیوں کے ساتھ اٹھیں گے۔ اور اگر دین کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، دین کو سربلند کر رہے ہیں، اللہ کے نام کو پھیلا رہے ہیں، اللہ کی محبت کو پھیلا رہے ہیں، تو پھر آپ حسینی پکے ہیں۔ یہ نماز ہماری، یہ اللہ کا ذکر ہمارا اس لیے تاکہ دین سلامت رہے، دین سر بلند رہے، اللہ کا نام بلند ہو جائے۔ اگر چاہتے ہو کہ دین سر بلند ہو تو میرے دوست سجن سائیں کے دامن میں آ جائے، خدا کی قسم آپ کو حسینیت کا پتہ چلے گا، آپ کو ایمان کی حقیقت جب معلوم ہوگی، ایمان کا لذت جب حاصل ہوگا، جب آپ اللہ کے ولیوں عاشقوں سے ایمان کی دولت لوگے تب پتہ لگے گا ایمان کا مزہ کیا ہے۔ ہم اور آپ خالی حقوقی ہیں میرے دوستوں، زبانی باتیں ہیں، بات وہ ہو جو دل کی ہو، بات وہ جو ہو جو حقیقت کی ہو، جو سینے میں ہو میرے دوستوں۔ تو اگر یہ چاہتے ہو میرے دوستوں کہ آپ اور مجھے اللہ اور اس کے حبیب کی محبت مل جائے، اللہ اور اس کے حبیب کا جو دین ہے وہ ہمیں صحیح معنوں میں حاصل ہو جائے، تو سجن سائیں کے دامن میں آ جائے۔ اس وقت اللہ کا ایسا کامل اکمل ولی پوری کوئی زمین پہ تمہیں دوسرا نہیں ملے گا۔
جو آپ کی ایسی اصلاح کرے گا، ایسا آپ کے اندر جوہر ڈالے گا، ایسا آپ کو لذت اور مزہ عطا فرما دے گا کہ سارے مزے آپ بھول جاؤ۔ ہم بھول گئے نا میرے دوست، ہمارا بھی حال یہی تھا کہ ہمیں نماز کا نہیں پتا تھا، قرآن کا پتہ نہیں تھا، دین کا پتہ نہیں تھا، لیکن جب اس جوان کے پاس گئے تو حقیقت کا پتہ لگا۔ اسی لیے آپ کو دعوت دیتے کہ حقیقت دیکھیے تو سجن سائیں کے پاس چلو، پھر آپ کو پتہ لگے حقیقت کیا ہے۔ سجن سائیں آپ کو انشاءاللہ تعالی اللہ کی محبت کی وہ جان پلا دیں گے کہ پھر آپ اپنا سر تو کٹا سکتے ہو لیکن دین کو نہیں چھوڑو گے دوست۔ یہی جو جذبات ہیں اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کے قرآن کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ، وہ حاصل کرنے پڑے گے دوست، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اور ایمان کی دولت اتنی سستی نہیں ہے کہ آپ جیسے چارانی کی ٹافی لے کر سمجھے گھر بیٹھے ہی مل جائے گی، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ صحابہ کرام نے قربانیاں دی، جان اور مال کے نذرانے دیے، جب جا کے ایمان کی دولت، ایمان کی حقیقت کو پایا۔ تو یہ جو اللہ والے ان کو بھی یہ ایمان کی دولت ایسے نہیں ملی، بڑی قربانیاں پیش کرنے کے بعد انہوں نے حاصل کی، اس کے بعد یہ سخاوت کر رہے ہیں کہ آ جاؤ آپ کو دین اور ایمان کی حقیقت بتائیں، اللہ کی محبت کے جام پلا دیں، پھر آپ کا نشہ نہیں ٹوٹے گا، پھر آپ کو دنیا کی کشش آپ کو کدھر متوجہ نہیں کر سکے۔ تو یہ اگر چاہتے ہو میرے دوستو ایمان کی حقیقی کیفیت آپ کو حاصل ہو جائے تو سجن سائیں کے پاس جانا پڑے گا، ان سے فیض لے کر آنا پڑے گا، اور پھر اسی سبق کے اوپر آپ کو چلنا پڑے گا، پھر آپ کو اپنی منزل دور نہیں ہے۔ اللہ تعالی آپ کو ایمان کی حقیقت اور ایمان کی لذت عطا فرمائے، آپ کو اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ اور پیر کامل میرے دوستو کہتے بھی اسے ہی، کامل ولی وہی ہوتا ہے کہ جس کے لیے سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مرشد کامل ہے جا ہوئے جیڑا دونوں جہانوں کی خوشیاں بکھا دے، اول نال نظر تے دل کو دھوے، دوجا رب نال ملا دے۔ میرے دوستو اگر اللہ کو پانا چاہتے ہو، دونوں جہانوں کی خوشیاں چاہتے ہو، تو یہ عاجز کا تو یہی مشورہ ہے آپ کو۔ اس کے علاوہ میں نے اپنی یہ 25 سالہ اس دور میں اس سے بڑی کوئی قیمتی چیز نہیں دی، یہی سب سے قیمتی زمانے میں موجود ہے کہ سجن سائیں کے دامن کو پکڑ لو، سجن سائیں کی صحبت میں آ جاؤ، سجن سائیں کے دیدار سے اپنے قلوب کو منور کر لو۔ بس پھر جب خدا تمہارا ہے تو کہتے ہیں جس کا رب اس کا سب، تو اللہ تعالیٰ جب آپ کا ہو جائے گا پھر کوئی درد کوئی غم آپ کو باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں کی خوشیاں عزت دے۔ یہ عاجز مبارکباد دے گا ان دوستوں کو جو ایسا تمام کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کوشش میں اخلاص کا نور عطا فرمائے۔ آمین۔ ان کی اس کوشش کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی نور نظر سے ان کے ظاہر و باطن کو اللہ تعالیٰ فیض یاب فرمائے۔ دعا الحمد